بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الشكر كله ولك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله. سامعین کرام، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی سننے کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا، آج آپ اس کی 43ویں مجلس میں ہیں. رات کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے، لیکن آج کا موضوع ایسا ہے کہ اس کو چھوڑے بغیر سونے کا دل نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. آج آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، آپ کا حجۃ الوداع، آخری حج اور پھر آخرت کے سفر کی تیاری کا واقعہ سنیں گے. اللہ تعالی میرے کہنے اور آپ کے سننے میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں کچھ انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگیوں کو اپنے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مکہ مکرمہ میں اس اعلان نبوت کو 22 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا، جس کے بعد حکم ملا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. سورہ مدثر آیت 1، 2، 3. پھر دوسرا حکم ہوا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے. سورہ شعراء آیت 214. پھر تیسرا حکم ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اسے خوب صاف طریقے پر ڈنکے کی چوٹ پر پہنچا دیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے. سورہ حجر آیت 94. پھر مدینہ منورہ میں چوتھا حکم نازل ہوا، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. آپ مکلف نہیں ہیں مگر اپنی جان کے اور ایمان والوں کو ترغیب دیجئے. سورہ نساء آیت 84. پھر پانچواں حکم نازل ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہ پہنچایا اور لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. بے شک اللہ کافر لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. سورہ مائدہ آیت 67. یہ سخت حکم آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کب سکتے تھے؟ آپ سن چکے گزشتہ مجالس میں. وہ کھڑے ہوئے تو 22 سال تک سمجھیے کہ کھڑے ہی رہے، پھر چلے تو چلتے ہی رہے. پھر حق اور سچ کو اس طرح کھول کر بیان کیا کہ جھوٹ اور باطل کا بھیجا باہر آ گیا، بلکہ ریزہ ہو گیا. جو قرآن پاک نے کہا تھا کہ پروردگار حق کو باطل پر پٹک کر مارتا ہے، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، بالکل اس کا نظارہ دیکھا. ظلم و جور کا خاتمہ ہو گیا، یہاں تک کہ یہودیوں کو دین کے نام پر چلنے والا اپنا سیاسی تنور بجھتا ہوا دکھائی دینے لگا اور اپنا سرداری کا تخت پلٹتا ہوا محسوس ہونے لگا. اس پر انہوں نے اپنی جہنم بھرنے کے لیے اور سچ کو دبانے کے لیے جھوٹ کی دکانیں کھول لیں، بلکہ اس چراغ کو بجھانے کے لیے
پوری طاقت صرف کر دی، دل کے کالے منافق پیدا کیے، منافقوں نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ عیسائی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، انہوں نے اس وقت کی سب سے مضبوط، سب سے طاقتور، سب سے بڑی حکومت رومیوں کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، مگر جو اللہ کی بارگاہ سے ہمالیہ سے بڑی، سمندر کی موجوں سے زیادہ مضبوط اور آسمان سے اونچی استقامت کی شان لے کر آئے تھے، وہ نہ یہودیوں کی سازشوں سے گھبرائے، نہ منافقوں کی بے شرمی والی گندی تدبیروں سے سہمے اور ڈرے، نہ رومیوں کی طاقت سے خائف ہوئے، نہ قربانیوں کے دینے سے مایوس ہوئے۔ ایک ہی دن میں 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، قتل کی تدبیریں کیں، شیب ابی طالب میں بند ہوئے، بالآخر اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ منورہ پر حملے ہوئے۔ اللہ اکبر! 70 جانثاروں کی نعشیں احد کے میدان میں بالترتیب رکھی ہوئی دیکھنی پڑی۔ بیر معونہ میں دوسرے 68 پیارے ساتھیوں کو بے دردی سے کٹتے ہوئے دیکھنا پڑا، مگر وہ ایک تنکے کے برابر بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، نہ مشرکوں کی شرک سے کوئی سمجھوتا کیا، نہ یہودیوں کی بے دینی پر آنکھیں بند کی، نہ منافقوں کی شیطانیاں برداشت کی۔ اللہ اکبر! آخر 20-22 سال بعد اس محنت کا نتیجہ نکلا، بادل چھٹے اور آسمان صاف و شفاف ہو گیا، اندھیرا رخصت ہوا اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ پورے عرب میں کفر کی کمر ٹوٹ گئی، شرک کا سانس بند ہو گیا، بد امنی، مار دھاڑ، چوری ڈکیتی اور عزتوں پر حملوں کا خیال ختم ہو گیا، بلکہ قرآن کریم کے اس ارشاد کا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، ابھی میں نے یہ پہلے بھی سنایا، بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر پٹخ کر مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 18۔ اس منظر کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہو گیا۔ تبوک سے لے کر یمن تک اور مدینہ منورہ سے لے کر ساحل سمندر تک امن و امان کی فضا قائم ہو گئی، بلکہ مزید دنیا کے بے راہ لوگوں کو راستہ دکھانے اور اندھیریوں اور تاریکیوں میں ڈبکی لگانے والوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی شاہ راہ پر ڈالنے کے لیے لاکھوں صحابہ اور صحابیات کی جماعت تیار ہو گئی۔ قرآن کریم نے سورہ نصر میں اس کا اس طرح نقشہ کھینچا جو آپ نے ابھی پہلے بھی سنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ کی مدد اور فتح جب آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، جس کے ساتھ حمد بھی ہو، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نصر۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ آپ جس عظیم الشان کام کے لیے تشریف لائے تھے اب وہ کنارے پر آ لگا ہے، اب آپ کی واپسی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہی تفسیر بھی فرمائی ہے، بلکہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرماتے ہوئے فرما دیا تھا کہ اے معاذ، شاید اس کے بعد مجھ سے تم نہ مل سکو، ممکن ہے آئندہ سال میری مسجد میں میری قبر کے قریب سے تم گزرو گے۔ مسند امام احمد۔ بس اسی موقع پر پروردگار نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑی محنت کے نتیجے کا نظارہ کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے حج کا حکم ہوا، مگر اس سے پہلے سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت
حج کروا کے اس کا ماحول بنایا گیا، جو ہم سن چکے، شرک اور کفر والے رسم و رواج کو ختم کیا گیا۔ تو سن 10 ہجری میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی نورانی جماعت کے ساتھ حج کرنے کا حکم مل گیا۔ حج کیا تھا؟ سبحان اللہ! مدینہ پاک سے روانگی کی کیا شان تھی! ذی قعدہ سن 10 ہجری میں اعلان عام ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تقریروں اور خطبوں میں بار بار اشارے فرماتے تھے کہ مجھ سے دین سیکھ لو، شاید آئندہ سال ہماری ملاقات نہ ہو۔ پھر کیا تھا؟ اس اعلان کے بعد ایسا ہو گیا جیسا کہ انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو اور حج کے لیے اولاد آدم کا سیلاب امڑ آیا ہو۔ 25 یا 26 ذی قعدہ سن 10 ہجری ہفتہ کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ ہفتہ سمجھے سنیچر کے دن، اور ظہر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے اس طرح نکلے کہ 9 ازواج مطہرات یعنی ساری بیویاں اور لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے ہمراہ تھیں۔ آگے پیچھے دائیں بائیں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ یہاں سے نکل کر مقام ذوالحلیفہ میں رات کو قیام فرمایا، جو مدینہ منورہ کی جانب سے آنے والوں کے لیے میقات ہے اور مدینہ سے 10 کلومیٹر صرف دور ہے۔ دوسرے دن دوبارہ غسل فرمایا اور ایک چادر کو ازار بنا کر یعنی لنگی بنا کر اور دوسری کو اوپر سے اوڑھ لیا۔ پھر نماز ظہر کے بعد حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا اور بآواز بلند توحید کے وہ نغمات گائے جنہیں حج و عمرے کا ذکر اور ترانہ کہا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں اور بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر دوبارہ یہی کلمات پڑھے اور اونٹنی تھوڑی آگے بیدا نامی پہاڑی پر چڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے یہی کلمات پھر ادا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت میں نے نظر اٹھائی، کیا دیکھتا ہوں، آگے پیچھے دائیں بائیں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اور جب صحابہ کرام اس کے جواب میں انہی کلمات کا ذکر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جواب میں یہی ذکر کرتے تھے تو پورا علاقہ گونج اٹھتا تھا۔ اس طرح یہ مبارک قافلہ اپنے مالک کی توحید کے نغمات گنگناتے اور اس ذکر کی نورانی کرنوں کو پھیلاتے ہوئے ذوالحلیفہ سے چل کر مختلف مقامات پر پڑاؤ ڈالتے ہوئے 8ویں دن شام کے وقت مکہ مکرمہ کے کنارے پر مقام صرف کے ذی طویٰ میدان میں پہنچ گیا۔ رات اسی مقام پر گزاری۔ صبح سویرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور دوسرے دن 4 ذی الحجہ سن 10 ہجری بروز اتوار صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 145۔ مکہ مکرمہ میں قافلے کا علم ہوا تو لوگ خوشی سے باہر نکل آئے۔ ہاشمی خاندان کے بچے خوشی میں اچھلتے کودتے دوڑتے سواری مبارک کے ساتھ چپک گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا۔ کعبہ پاک پر نظر پڑی تو یہ دعا ہونٹوں پر آ گئی، اللہم زد بیتک ھذا تعظیما و تشریفا۔ اے اللہ اپنے اس گھر کی عظمت اور شرف میں زیادتی فرما۔ معجم طبرانی۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی لبیک اللہم لبیک والا ذکر بند کر دیا گیا۔
پھر طواف کے لیے حجر اسود والے کونے پر پہنچ کر استعلام فرمایا، یعنی حجر اسود کے کنارے پر ہاتھ مبارک رکھ کر بوسہ دیا اور اپنی دائیں جانب سے طواف شروع فرمایا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر اکڑتے ہوئے بہادری دکھاتے ہوئے پہلوانوں کی چال چلے، اور دایاں کندھا مبارک ننگا تھا۔ بقیہ 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے۔ 7 چکر مکمل فرما کر یہ آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سورہ بقرہ آیت 125 تلاوت فرماتے ہوئے مقام ابراہیم پر تشریف لے گئے۔ پھر مقام ابراہیم سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر طواف کی 2 رکعت ادا فرمائیں۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر حجر اسود پر تشریف لے گئے اور استعلام فرما کر صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ جب صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سورہ بقرہ آیت 158۔ پھر جب صفا پر چڑھے اور کعبہ پاک پر نظر پڑی تو زبان مبارک سے یہ بابرکت الفاظ جاری ہو گئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر۔ ان الفاظ کا ترجمہ، ان مبارک کلمات کا ترجمہ سننے سے پہلے پلٹ کر اس دور کو بھی دیکھیں جب آپ تنہا تھے، اعلان فرما رہے تھے اور ابو جہل جیسے لعین کہہ رہے تھے کہ ہماری آواز پر پورا مکہ بھر جائے گا ہمارے حمایتیوں سے۔ آج دیکھیں کیا منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کا یہ شکر ہے، اللہ کے سوا ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ انجز وعدہ، کیا وعدے سب پورے کر دکھائے اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے نے تمام لشکروں کو شکست دے دی۔ جو مکہ میں وعدہ تھا سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادہا وامر، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، آج اس کا منظر دکھایا جا رہا ہے، کیسے پورے ہوئے وعدے۔ یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے اور اسی دوران اور دعائیں بھی مانگی۔ پھر صفا سے مروہ کی جانب روانہ ہوئے اور نشیبی جگہ میں پہنچے جہاں آج ہری بتیاں ہیں تو تھوڑے تیزی سے چلے۔ پھر مروہ پر پہنچ کر بالکل ویسا ہی کیا جیسا صفا پر کیا تھا۔ جب آخری چکر مروہ پر مکمل فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا اگر میرے خیال میں پہلے وہ بات ہوتی جو اب آئی ہے تو میں اس طواف اور سعی کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا، لہذا جس کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ اس کو عمرہ بنا لیں اور احرام کھول دیں۔ محبین کے لیے احرام کھولنا بہت دشوار ہو گیا کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم احرام نہیں کھول رہے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل مسئلے کی مزید وضاحت فرمائی کہ میرے پاس چونکہ قربانی کے جانور موجود ہیں اس لیے میں احرام نہیں کھول سکتا ہوں۔ ہاں اگر پہلے میرے ذہن میں یہ بات ہوتی تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لاتا۔ دراصل بات یہ تھی کہ عرب کے بعض جاہلوں نے دور جہالت میں ایک مسئلہ گھڑ لیا تھا کہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ یہ حج کے مہینے ہیں، ان میں عمرہ کرنا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رسم کو ختم فرمانا چاہتے تھے۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھ کر حج کرنا، یعنی جس کو حج تمتع کہتے ہیں، وہ کرنا صرف اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فرما کر فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے عمرہ حج کے ساتھ ہو گیا ہے، یعنی حج تمتع کرنے کی اجازت ہو گئی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1218، البدایہ والنہایہ، جلد 5، صفحہ 149۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ یعنی سن 10 ہجری تک یہیں 4 دن مکہ مکرمہ کے اوپری علاقہ حجون میں قیام فرمایا۔ چار دن قیام فرمانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مینا کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے اس وقت آپ کے ساتھ 40,000 صحابہ کرام تھے، مگر مکہ المکرمہ تک پہنچتے پہنچتے بطور خاص عرفات کے میدان میں یہ مجمع 1,24,000 یا 1,44,000 تک پہنچ گیا تھا، کیونکہ ہر امتی کی ایک ہی آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی دھول بن جاؤں اور آپ کے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنا لوں اور ہر ایک بات آنکھوں سے دیکھ کر آج سیکھ لوں، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہر ایک کی یہ تمنا تھی۔ جن صحابہ کرام نے احرام کھول دیا تھا 8 ذی الحجہ کو انہوں نے احرام باندھ لیا، تو تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز فجر کے بعد مینا کی طرف چل پڑے۔ سب لوگ احرام کی 2 چادروں میں تھے اور ہر ایک کی زبان پر وہی لبیک اللہم لبیک والے توحید کے کلمات و نغمات تھے۔ بدن کے ایک ایک عضو سے اپنے مالک کے سامنے اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کر رہے تھے۔ مینا پہنچ کر یہ دن اور اگلی رات مینا میں ہی گزاری۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں وہیں ادا فرمائیں، اور فجر کی نماز ادا کر کے پہاڑوں پر سورج کی شعائیں پھیل گئیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 لاکھ انسانوں کے قافلے کے ساتھ عرفات کی جانب روانہ ہو گئے۔ دور جہالت میں قریش نے ایک نئی رسم اور بدعت یہ ایجاد کر لی تھی کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں عرفات جانے کی کیا حاجت ہے۔ آج جہالت، تکبر اور گھمنڈ کے سارے بت ریزہ ریزہ ہو رہے تھے۔ قریش کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرفات نعوذ باللہ نہیں جائیں گے، ہمارے جاہلیت والے طریقے کے مطابق مزدلفہ ہی سے واپس تشریف لے آئیں گے، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا تھا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم اسی جگہ سے ہو کر آؤ جہاں سے عام لوگ ہو کر آتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 199۔ پھر اسی طرح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے عرفات تشریف لے گئے، جہاں مسجد نمرہ ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ پھر جب زوال کا وقت ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر آگے میدان میں تشریف لے گئے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ساری دنیا اور ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر کے ساری دنیا اور ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر سب کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ سارے کا لفظ کا مطلب یعنی خطبے پر جب غور کرتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ ساری دنیا سے خطاب کر رہے ہیں، صرف اتنے مجمع سے نہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ خطبہ آج چھپا ہوا ملتا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں چند اس کی جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ معانی اور مطالب کا ایک گہرا سمندر ہے جو الفاظ کے کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ حمد و ثنا
اور اعلان رسالت کے بعد دور جہالت کی تمام باتوں کے متعلق فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، سنو جاہلیت کے تمام رسم و رواج میرے پاؤں تلے روند دیے گئے ہیں۔ یہ جہالت کے رسم و رواج کیا تھے؟ آج تک پوری دنیا میں سب سے بڑی بیماری نسل، علاقہ، زبان اور رنگ کے فخر کی تھی۔ آج عرفات کے میدان سے پوری انسانیت کے لیے اعلان ہو رہا تھا لیس للعربی فضل علی العجمی ولا فضل للعجمی علی العربی کلکم بنو آدم وآدم من التراب۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ عرب میں کوئی ایک قتل ہو جاتا تھا تو اس کا بدلہ لینا فرض سمجھتے تھے، پھر جس سے یہ بدلہ لیتے تھے وہ ان سے بدلہ لیتا تھا، اور قتل کا بدلہ نہ لینے والے کو نعوذ باللہ حرامی کہا جاتا تھا۔ اس طرح قتل و غارت کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا تھا۔ آج اس بات کو بھی جڑ سے اکھاڑا جا رہا تھا، اور ابتدا اپنے ہی گھر سے کی جا رہی تھی۔ اعلان ہوا، فرمایا دماء الجاہلیت موضوعہ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیعہ ابن حارث۔ دور جہالت کے تمام قتل معاف کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے قبیلے کے قتل کا بدلہ معاف کر رہا ہوں، یعنی ربیہ بن حارث کے بیٹے کا قتل معاف کر رہا ہوں۔ اس کا دور جہالت میں کوئی قتل ہو گیا تھا۔ عرب میں یہودیوں کی وجہ سے، عرب میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد تھی، ان یہودیوں کی وجہ سے وہاں سب سے بڑا کاروبار سود کا تھا۔ سودی قرضوں نے انسانوں کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ غریب بسا اوقات سودی قرضے کی وجہ سے مالداروں کے غلام بن جاتے تھے۔ پہلے گروی ہوتے تھے اور جب سود نہیں ادا کر پاتے تھے تو مالداروں کے غلام بن جاتے تھے۔ آج اس کاروبار کو بھی اپنے ہی خاندان سے ختم کیا جا رہا تھا۔ ارشاد فرمایا ربا الجاہلیت موضوع واول ربا اضع ربا عباس بن عبد المطلب۔ جاہلیت کے تمام سود بھی آج ختم کیے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ انسانی مخلوق میں سب سے زیادہ مظلوم بیچاری عورتیں تھیں، جو بسا اوقات جوا کھیلنے والے ہار جیت میں بھی دے دیتے تھے، الیاذ باللہ۔ ان کے لیے بطور خاص ارشاد فرمایا سنو، عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، چونکہ وہ تم نے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کے ساتھ لی ہیں کہ تم ان کے حقوق ادا کرو گے، تو اللہ کے حکم سے وہ تمہارے لیے بیوی بن کر حلال ہوتی ہیں۔ تمہارا ان پر اتنا ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسی کوئی غلطی کر بھی ڈالیں تو اس کو سخت مار نہ مارو، ان کو سخت مار نہ مارو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھانا، اچھا پینا اور اچھا لباس دو۔ اس سے قبل بڑی بڑی امتیں آئیں مگر برباد ہو گئیں، کیونکہ وہ اپنی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکیں۔ اس لیے اعلان ہوا، فرمایا میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ پھر مزید تاکید سے ارشاد فرمایا خبردار خبردار لوگوں، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، لہذا تم اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقتوں کی نماز ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اپنے بڑوں اور سرپرستوں کی بات قبول کرنا، اس طرح تم اپنے رب کی جنت حاصل کر لو گے۔ عرب میں جان مال کی کچھ قیمت ہی نہیں تھی، جو جب چاہتا تھا دوسرے کو قتل کر دیتا تھا،
جس کا جی چاہتا تھا دوسرے پر ظلم کر کے اس کا مال اس سے چھین لیتا تھا۔ آج دنیا میں امن و سلامتی کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا تھا، ان دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الی یوم تلقون ربکم۔ بخاری حدیث نمبر 27۔ بے شک تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر حرام ہے، تمہارے اس مہینہ اور اس شہر میں حرمت کی طرح، جس طرح تم اس کو محترم سمجھتے ہو اس طرح یہ بھی محترم ہے تمہارے اپنے رب سے ملاقات کے دن تک۔ یہ نصیحت فرما کر مجمع پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا، تم سے اللہ تعالی میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے یک زباں ہو کر جواب دیا، ہم جواب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پورا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض ادا کر دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر جھکائی، اس طرح کر کے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، ایسا 3 بار فرمایا۔ تعجب والی بات یہ تھی کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما رہے تھے، ادھر اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل آخری پیغام کے طور پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کر رہا ہو، بے شک اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کے لیے اذان دی، پھر اقامت کہی گئی اور ظہر کی نماز ادا فرمائی گئی، پھر فوراً ہی دوبارہ اقامت کہی اور نماز عصر ادا کی گئی، یعنی عصر ظہر کے وقت میں ظہر کے ساتھ ہی ادا فرمائی۔ نماز کے بعد قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر وقوف والی جگہ یعنی جبل رحمت سے تھوڑا نیچے پہاڑوں کے قریب بڑے راستے کے سامنے قبلہ رخ ہو کر وقوف فرمایا۔ وقوف فرمانے کا مطلب یعنی اونٹنی ہی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف رخ فرما کے چہرہ فرما کر سورج کے غروب ہونے تک مسلسل دعا میں مصروف رہے۔ اللہ اکبر۔ عرفات سے واپسی کا منظر۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے واپسی کا انتظام کیا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو ایک غلام کے بیٹے تھے، ان کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر بٹھایا اور انسانوں کا یہ سمندر مزدلفہ کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ بھگدڑ مچ جانے کے اندیشے سے اونٹنی کی لگام کھینچ کر اس کو آہستہ آہستہ چلایا جا رہا تھا۔ لوگوں کو بھی کبھی ہاتھ سے اور کبھی درے سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے، لوگو آہستہ، لوگو آہستہ۔ راستے میں ایک مقام پر ٹھہر کر وضو فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ جواب میں ارشاد فرمایا، نماز کی جگہ آگے آئے گی۔ مشہور روایت کے مطابق مزدلفہ میں ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی آرام کے لیے لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرماتے رہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں پوری زندگی میں یہی وہ رات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر۔ صبح جلدی سے نماز فجر ادا فرما کر
مشعر حرام کے پاس تشریف لے گئے، جہاں پوری لگن سے ذکر اور دعا میں مشغول ہو گئے، اور جب اچھی طرح روشنی پھیل گئی تو یہاں سے مینا کی طرف اس طرح روانہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی فضل بن عباس کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا تاکہ اپنے خاندان کے لوگوں کی دلجوئی ہو جائے۔ یہاں سے طلوع آفتاب سے پہلے نکل کر جہالت کی ایک اور رسم کو ختم کرنا مقصود تھا۔ قریش دور جہالت میں طلوع آفتاب سے پہلے نکلنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ جمرہ عقبہ پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 7 کنکریاں لے کر یہاں کنکریاں ماری۔ ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر فرما رہے تھے، جس سے امت کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ وہیں ارشاد فرمایا، لوگوں دین کے حدود سے تجاوز کرنے سے بچو، تم سے پہلے لوگ بھی حدود کو تجاوز کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، اور فرمایا تم مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، ممکن ہے اس کے بعد مجھے دوبارہ حج کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہاں سے مینا کے میدان کی طرف اس طرح چلے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو ایک غلام کے بیٹے تھے پھر اپنے ساتھ سواری پر بٹھائے ہوئے تھے تاکہ قیامت تک آنے والے غریبوں، مسکینوں اور غلاموں کو یہ فخر حاصل ہو جائے کہ ہم شہنشاہ عالم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور لاکھوں کا مجمع دائیں بائیں اور آگے پیچھے تھا۔ پھر مینا کے میدان میں ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کچھ نئی باتیں ارشاد فرمائیں۔ یہاں ایک اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو پاکیزہ اور سچا دین لائے تھے، لوگوں نے اس میں شرک اور کفر کے عقیدے گھڑ لیے تھے۔ حج کے متعلق نئی نئی باتیں اور بدعتیں ایجاد کر لی تھیں۔ مہینہ کی تاریخ بلکہ مہینوں کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق آگے پیچھے کر لیا تھا، یہاں تک کہ سال میں مہینوں کی تعداد کو بھی کم اور کبھی زیادہ کر دیتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36-37 میں اسی کا بیان ہے۔ اس کے متعلق فرمایا، بے شک زمانہ گھوم کر آج اس نقطے پر پہنچ گیا ہے جس نقطے پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، اور فرمایا سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے جن میں 4 مہینے محترم ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 4475۔ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے 3 چیزوں کا احترام ضروری ہے، جان، مال اور عزت کا۔ کل کے خطبے میں بھی ان کے احترام کی بات آئی تھی، مگر آج مینا میں اور زیادہ تاکید کے لیے لوگوں سے عجیب انداز سے بات فرمائی۔ لوگوں آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس دن کا نام بدلنا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا، کیا آج یوم النحر یعنی قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بے شک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر ارشاد فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بے شک ہے۔ اسی طرح شہر کے بارے میں دریافت فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، کیا یہ بلد حرام یعنی مکہ المکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بے شک ہے۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں جب یہ بات رچ بس گئی کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر سب محترم ہیں، پھر ارشاد فرمایا، سنو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت قیامت تک اسی طرح محترم ہیں جس طرح اس دن میں، اس مہینے میں اور اس شہر میں محترم ہیں۔ یعنی جس طرح اس دن، اس مہینہ میں اور اس شہر میں کسی پر زیادتی کرنا جرم اور گناہ سمجھا جاتا ہے، یہ ہر جگہ اسی طرح جرم، اسی طرح گناہ اور اسی طرح جرم زیادتی کی بات ہے۔ پھر بآواز بلند اس بات کو مؤکد کر کے فرمایا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا،
کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، تمہیں عنقریب ہی اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہ تمہیں اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ آخر میں اعلان فرمایا، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے، اب تمہارے اس شہر میں قیامت تک شیطان کی پوجا نہیں ہوگی، مگر معمولی باتوں میں تم اس کی بات مانو گے اور اس کی پیروی کرو گے جس پر وہ خوش ہوگا، یعنی تم شیطانی چالوں سے ہوشیار رہنا۔ پھر ارشاد فرمایا، الا هل بلغت، خبردار کیا میں نے تمہیں خدا کے احکام پہنچا دیے؟ سب نے بیک زبان کہا، پہنچا دیے۔ اس پر ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، خدایا گواہ رہنا، اور لوگوں کو حکم دیا، فلیبلغ الشاہد الغائب، حاضرین غائبین تک پہنچا دیں۔ یہ بات فرما کر لوگوں کو الوداع فرمایا۔ واضح رہے یہ مکمل خطبہ نہیں بلکہ یہ خطبہ کی چند جھلکیاں ہیں، جس کو مکمل خطبہ دیکھنا ہو وہ احادیث میں پڑھے۔ یہاں سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی جگہ تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے حساب سے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان فرمائے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمائے، جن کی قربانی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی۔ قربانی سے فارغ ہو کر حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے سر مبارک کا حلق کروایا، منڈوایا، اور پہلے دائیں جانب سے حلق کروایا، اور وہ بال مبارک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیے۔ پھر بائیں جانب سے حلق کروایا، اور یہ بال بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیے، اور فرمایا یہ تقسیم کر دو، بخاری و مسلم۔ انہوں نے ایک ایک دو بال کر کے تقسیم فرما دیے، اور صحابہ کرام نے تبرک سمجھ کر حفاظت سے رکھ لیے۔ اس کے بعد اونٹنے پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، اور یہ طواف سواری پر سوار ہو کر ہی فرمایا تاکہ لوگ طواف کا طریقہ بھی سیکھ لیں اور مسائل بھی دریافت کر لیں۔ پھر بیر زمزم یعنی زمزم کا کنواں، اس پر تشریف لے گئے، جہاں ہاشمی خاندان کے لوگ پانی نکال کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ وہاں پر بھی فرمایا، خاندان عبد المطلب کے لوگوں، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر تمام لوگ خود پانی نکال کر پینے لگ جائیں گے اور تمہارے ہاتھوں سے یہ کام نکل جائے گا، تو میں اپنے ہاتھ سے کنویں سے پانی نکال کر پیتا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پانی نکال کر پیش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے کعبہ کی طرف رخ کر کے یہ پانی نوش فرمایا۔ پھر ظہر سے پہلے منا پہنچ کر ظہر کی نماز منا میں ادا فرمائی۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو بھی منا ہی میں قیام فرما کر زوال کے بعد جمرات پر کنکریاں ماری۔ 13 ذی الحجہ بروز منگل زوال کے بعد کنکریاں مار کر منا سے مکہ کی طرف تشریف لے گئے، رات وہیں قیام فرمایا۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر طواف وداع کر کے مہاجر اور انصار صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر رات یہیں پر گزاری، نماز فجر ادا کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک عجیب سا منظر تھا، ایک جانب سے سورج نکل رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا، وہ اپنی کرنیں زمین پر ڈال رہا تھا، تو دوسری جانب دنیا کو منور کرنے والے اپنی نورانی چاندنی سے مدینہ پاک کو منور کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ وقت کافی ہوا، لیکن میں نے چاہا کہ یہ سارا بیان ایک ہی مجلس میں آ جائے، شاید اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو۔ بس اسی پر مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔